الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی رات وہ خاص رات ہے کہ جس رات واقعہ معراج پیش آیا، اسی لیے آپ سارے حضرات یہاں شریک ہوئے کہ اس رات میں جو اہم ترین واقعہ پیش آیا اس واقعہ کو ہم سنیں اور پھر اس واقعہ میں جو اصل بات ہے، جو پیغام ہے اس واقعے کے تھرو ہمیں دیا جا رہا ہے، اس کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر وقت میں کچھ واقعہ معراج بیان کریں گے اور پھر واقعہ معراج کی جو اصل جان ہے یعنی نماز، اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ عرض کریں گے۔ واقعہ معراج صحیح تاریخ کے مطابق یہ اسی مہینے میں یعنی رجب کے مہینے میں اور رجب کی 26ویں تاریخ کے گزرنے کے بعد جو رات 27 کی آ جاتی ہے تو 27ویں رجب کی رات کہہ لیجئے، اس رات کو یہ واقعہ پیش آیا اور آج کی رات بھی 27 رجب کی رات ہے۔ میں نے عرض کیا صحیح تاریخ کے مطابق اس لیے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معراج کا واقعہ مختلف تاریخوں کا بھی اس میں اطلاع ملے گا۔ بعض لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ کہا، بعض نے ربیع الآخر کا مہینہ کہا، بعض نے رجب کا کہا، بعض نے رمضان کا کہا، بعض نے شوال کا کہا، تو 5 مختلف مہینے ملتے ہیں، لیکن جو صحیح تاریخ ہے اور جو صحیح مہینہ ہے وہ یہی مہینہ ہے رجب کا ہے، جو جس کے اوپر جمہور کا قول جسے کہتے ہیں وہ یہ ہے۔ تو بہرحال واقعہ معراج اپنی عظمت کے لحاظ سے عظیم واقعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے شان کے مطابق انہیں معراج عطا فرمایا۔ ویسے ہر نبی کا اپنا معراج اپنی شان کے مطابق اپنے اسٹیٹس کے مطابق رہا، مختلف نبیوں کا مختلف انداز سے ان کا معراج رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ایک معراج تھا جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم اس طرح دکھلاتے ہیں ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ تب یہ نکلا کہ ان کو بھی سیر کرائی گئی، وہاں کی چیزیں دکھلائی گئی۔ کس لحاظ سے دکھلائی گئی قرآن ہم کو تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ ان کے ساتھ بھی ہوا، ان کا بھی معراج ہوا، ان کے درجے کے مطابق ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اپنا ایک معراج ہے جی، کوہ طور تک جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کی گفتگو کا ہونا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، یہ ان کا معراج تھا۔ تو مختلف نبیوں کا رسولوں کا ان کے درجات کے حساب سے ان کا معراج رہا۔ جب ہماری نبی کی باری آتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ان کا بھی معراج ہونا تھا تو ان کی شان کے مطابق ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، کتنا اٹھایا، بندی کی طرف لے گئے، لے جاتے گئے، کہاں تک لے گئے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے، جہاں ابراہیم علیہ السلام بھی نہ پہنچ سکے۔ ان کی انتہا کہاں تک ہے؟ بیت المعمور تک ہے، جو کہ 7ویں آسمان میں۔ ملکوت السماوات کہا نا، تو آسمان کی بادشاہت، تو اس کا جو آسمان کے اندر ہی جو ہے نا 7 ہیونز کے اندر ہی وہ رہے۔ ہمارے نبی اس سے بھی آگے نکلے اپنے درجے کے مطابق۔ تو ہر نبی کا معراج ان کے درجے کے مطابق ہوا، تو ہمارے نبی کا بھی معراج ان کے درجے کے مطابق ہوا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، تمام انبیاء کے وہ سردار ہیں، تمام نبیوں کو سردار ہیں، تو لہذا ان کے درجے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طریقہ سے معراج عطا فرمایا۔ تو اس لحاظ سے ہم لوگ امت محمدیہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنے بڑے نبی کا امتی بنا کر بھیجا۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے لیے یہ غرور کی بات ہے، ہمارے لیے یہ تکبر بات ہے۔ ہم جتنا فخر کریں،
جتنا ناز کریں، جتنا غرور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو امتی بنایا، اتنا ہی کریں۔ ویسے اسلام میں غرور تکبر حرام ہے، لیکن اس نعمت عظمیٰ کے اوپر اب جتنا تکبر کرے تمام ادیان کے اوپر، تمام لوگوں کے اوپر، وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کو امتی بنایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، سمجھے آپ؟ اور آپ کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم لوگ خیر الامم بن گئے، تمام نیشنز جتنی بھی قومیں آتی رہیں ان سب کے ہم لیڈر بن گئے، ان سب سے بہتر بن گئے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ جیسے ہمارے نبی تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تو ہم لوگ تمام امتوں کے سردار ہیں، پچھلی جتنی امتی آئی ان سب کے ہم لیڈر ہیں۔ تو ہمیں یہ مقام کہاں سے ملا؟ ہمارے نبی کے طفیل ملا۔ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کا شاگرد بھی اتنا بڑا کہلاتا ہے، کہتے ہیں بھائی فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے، فلاں جگہ سے پڑھا ہوا ہے، او تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو واقعی بہت جگہ بہت بڑا نام ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو بہت بڑا نام ہے وہ کیوں ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی ہم آج اس نبی کا ذکر خیر بیان کرنے یا سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا ذکر خیر تو اتنا زیادہ ہے کہ ہم کئی مجلسوں میں بیٹھ کر بھی ذکر کرتے رہے تو آپ کا ذکر خیر ہم کرتے چلے جائیں گے۔ ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہوں گے کہ جس پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے آپ کی تعریف پوری کر دی، آپ کا حق ادا کر دیا، نہ۔ آج تک ایسی کوئی زبان پیدا نہیں ہوئی جو ہم نبی کی تعریف کرنے کے بعد یہ کہہ دے کہ ہم نے نبی کی تعریف کا حق ادا کر دیا۔ نہ آج تک لکھنے والا کوئی قلم ایسا پیدا ہوا کہ وہ کہہ دے کہ ہم نے نبی کی تعریف کا حق ادا کر دیا، نہ۔ بولتے رہے ان کا حق پورا نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم اپنی حیثیت سے تھوڑی سی ہم بات بیان کر دیتے ہیں یا سن لیتے ہیں، بس یہی کہا جائے گا۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کہا کرتے ہیں کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جس مرتبے کے آپ ہیں اس مرتبے کے مطابق آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہماری اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ کی اسٹیٹس کے مطابق ہم آپ کی تعریف کر دیں۔ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر، کیا کہتے ہیں کہ خدا کے بعد، اللہ کے بعد آپ ہی سب سے بڑے بزرگ برتر ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے اور یہی ہے۔ تو بہرحال وہ عظیم ذات جو مخلوقات میں جو بھی کریٹ ہوئی جس کا نام مخلوق ہے سب سے وہ افضل، جو چیز تخلیق میں آ گئی جس کا نام مخلوق بن گیا اس سے وہ افضل ہے، چاہے وہ جبرائیل امین ہو فرشتوں کے سردار، چاہے مکان میں عالی شان مکان زمین پہ جو بیت اللہ ہے، یا آسمان میں بیت المعمور، یا اس سے اوپر عرش الہی، جو بھی چیز کریٹ ہوئی ہے وہ سب سے وہ افضل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال تو ہم واقعہ معراج کو جب ہم سنیں گے یا بیان کریں گے تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے نبی کتنے بڑے مرتبے کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اور آج بدنصیبی ہے ایسے لوگوں کی، میں کافروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کو کر رہا ہوں، کہ ایسے بھی بدنصیب مسلمان ہیں جو ہمارے نبی کے شان کو نہیں سمجھ سکے، ان کو ایک آرڈنری پرسن بنا دیا، ایک عام آدمی کی حیثیت دے دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اوپر چل جائے، ایز اے ہیومن بینگ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا، معراج کا انکار کر دیا کہ انہیں معراج ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ایک گروپ وہ پیدا ہو گیا جو معراج کا انکار کرتا ہے، ایک گروپ وہ پیدا ہو گیا تو جو کہتا ہے کہ معراج تو ہم یوں نہیں مانتے کہ قرآن میں نہیں ہے، البتہ ہم اسراء کو مان لیتے ہیں جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا کہ قرآن میں موجود ہے، تو لہذا ہم بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہتے ہیں کہ اس کو ہم بلیو کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے نبی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مان لیتے ہیں کہ معراج کو نہیں مانتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معراج کا واقعہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، یہ ان کی لیک آف نالج ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، قرآن کو پورے پڑھتے نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے رکھا ہے۔ اور دوسرا گروپ وہ ہے وہ جو نہ اسراء کو مانتا ہے نہ معراج کو مانتا ہے اور عجیب بےہودہ باتیں کرتا ہے، وہی کہتا ہے کہ مسجد اقصی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھیے آپ،
وہ کہتے مسجد اقصی سے مراد مدینہ منورہ، مسجد نبوی، سمجھیے؟ دور والی مسجد، تو مکہ سے دور والی مسجد کون سی تھی؟ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تھی مکہ سے دور، تو لہذا ہی بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ لے گئے اپنے بندے کو مسجد حرام سے یعنی مکہ سے مدینہ منورہ لے گئے، جو حضور کا ہجرت کا واقعہ، یعنی اندر کیسا ٹویسٹ کیا قرآن کو، اس واقعہ کو ہجرت کی طرف لے کر گئے۔ ان کی عقل پر کیا کہا جائے کہ ایسا پردہ پڑا کہ نبی کے شان میں گستاخی کرتے کرتے ان کی عقل میں کوئی بات ہی نہیں آئی، شیطان جو ہے اس کو ایسے راستے پہ لے جاتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم اسراء کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک خواب تھا، یہ خوابی واقعہ ہے، ڈریم تھا، خواب میں اسراء ہوا، خواب میں معراج ہوا۔ یہ تینوں جو طبقے ہیں نا یہ غلط ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی بتاتے لیکن تینوں گمراہ ہیں، یہ غلط ہیں، ان کی باتیں ہر لحاظ سے غلط ہیں۔ میں جب ابھی شروع کروں گا واقعات بتانے کے لیے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ اسراء اور معراج یہ دونوں کے دونوں قرآن سے ثابت اور فزیکلی ثابت، کوئی ڈریم کا واقعہ نہیں۔ اگر واقعہ اسراء اور معراج کوئی خواب ہے، کسی خواب کا نام ہے اسراء اور معراج، ارے بھائی لمبے لمبے خواب تو ہم ہی دیکھ لیتے ہیں، دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں؟ ابھی آپ سڈنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، 1 منٹ بعد آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ نارتھ امریکہ، وہاں کا سیر کر رہے ہیں، کرتے 5 منٹ آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں گیا ہوا تھا، وہاں گھوم رہا تھا، کوئی مکہ چلا جاتا